رضا کو ہمارا سلام ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، پیارے پیارے راج دلارے چاند اور تارے کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں ہم کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کا، جو ساری نعمتیں، خوشیاں اور جناب جو بھی زندگی میں ہمیں عطا ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے، کس کی جناب سے عطا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو تمام تر عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جی، اور ہمیں کس کی رضا کے لیے ہر کام کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر اور کام کیوں کرنا چاہیے؟ کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اللہ خوش ہوگا تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ جنت۔ ہاں، اور جنت مومنین کے لیے یا اہل ایمان کے لیے بہت پیارا گفٹ ہے فرام اللہ سبحانہ وتعالی، ہے نا بھائی؟ اللہ نے بہت پیاری جنت آراستہ کی ہوئی ہے، تیار کی ہوئی ہے۔ اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی ہے، تھوڑی ایفرٹ کرنی ہے نا؟ وہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی نہیں کہہ رہے کہ بس کریں گے، کلاس میں بھی اچھا بچہ بن کے دکھانا ہے، مما کا بھی اچھا بیٹا اور اچھی بیٹی بن کے دکھانی ہے نا بھائی؟ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، ماں باپ کی رضا حاصل کرنی ہے، خوشنودی حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پانی منگوا رہی ہیں، کچن میں بیزی ہیں، بابا آفس کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھکے ہوئے آئے ہیں تو آپ نے فوراً بھاگ کے ان کو پانی پوچھنا ہے نا بھائی؟ وہ کوئی کام کہیں گے تو انہیں منع نہیں کرنا، کیونکہ ماں باپ بھی اللہ تبارک و تعالی کا بہترین گفٹ ہوتے ہیں، ہے نا بھائی؟ تو یہ جو چاند اور تارے ہے نا، یہ اسپیشل ہم لوگ کچھ پروگرامز کر رہے ہیں، سیریز کر رہے ہیں، اس میں ہم بہت سی اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں نا، ہے نا بھائی؟ چاند اور تارے اور ندا بازی ہے۔ آج ہم کس ذکر کے ساتھ موجود ہیں؟ یہ ذکر بڑا ذوفشاں ہے، یہ ذکر جو ہے یہ بہت پیارا ذکر ہے بچوں، اور جو پیاری پیاری بچیاں یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ، کیونکہ ایک بچی کو آپ کے کردار سے آگہی، رہنمائی، روشنی اور اپنے لیے جناب رہنمائی لینی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آپ کون ہیں؟ آپ سیدۃ نساء العالمین ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، آپ خاتون جنت ہیں۔ خاتون جنت کہہ دیا تو اب سب مجھے نام بتائیں گے، ہم کن کی آج بات؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ساتھ بولو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ بیٹا، آج ہم ذکر خیر کریں گے اور آپ کے ذکر خیر کی برکت سے ہمارے قلوب و اذہان منور ہوں گے۔ اور بچوں،
آپ کے ذکر خیر کی برکت انشاءاللہ عز و جل آج ہم حاصل کریں گے. آپ ہیں دنیا کی خواتین کی سردار, آپ ہیں جنت کی خواتین کی سردار, آپ ہیں خاتون جنت, آپ ہیں کون؟ سیدہ طیبہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جہانوں کی جان ہیں, جان آدم ہیں, کی شہزادی ہیں, صاحبزادی ہیں, اور ہم ان کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی سیرت مبارکہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے. جی ہے نا؟ آپ نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہوا, اور وہ کام نہیں کیا جو اللہ کو راضی نہیں ہوتا, ہاں جو اللہ کو ناراض کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ کہو سبحان اللہ حضور کے ان پیارے الفاظ پہ. یعنی کتنی محبت حضور اپنی صاحبزادی سے فرماتے ہیں. آپ یہ دیکھیے, ہے نا, آپ کون ہیں؟ آپ حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بولو. گھر کا کام کاج کرنے کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خادم عنایت فرمائے, جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسبیح فاطمہ عنایت کی, جس کی برکت سے کتنی ہی تھکن کیوں نہ ہو دور ہو جاتی ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ تسبیح فاطمہ کیا ہے. ارے آپ کو معلوم ہے, میں یہی سوچ رہی تھی, اب میں بتاؤں گی تسبیح فاطمہ کیا ہے. بتائیے, شاباش. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ہم اس کو ریپیٹ کریں گے, ریپیٹ آفٹر می. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, یعنی 33 ٹائمز, ٹھیک ہے, الحمدللہ, 30 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 ٹائمز یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر. بولو 34 مرتبہ اللہ اکبر. جی. اور یہ تسبیح فاطمہ ہمیں کن کی وجہ سے ملی, کن کی وساطت سے ملی؟ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے. جی بیٹی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں, جب میں باشعور ہوا تو میں نے اپنی والدہ کے ساتھ کبھی بھی ایک پلیٹ میں کھانا نہ کھایا. لوگوں نے پوچھا کیوں, ایسا کیوں ہے؟ سب کھاتے ہیں, آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ جس لقمے کی طرف میری ماں ہاتھ بڑھائے کہیں بے دہانی میں وہ لقمہ میں نہ اٹھا لوں اور بے ادبی سرزد ہو جائے. تو دوستو, دیکھا اپنے ماں کا احترام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. شریم کے لیے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو ماں باپ کا کیا احترام ہوتا ہے. سیکھو اللہ والوں سے, سیکھو اہل بیت اطہار سے, وہ کس طرح والدین کا ادب بجا لاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. تو اب ہم نے یہ ایک تو ادب کی بات ہوئی, ہم نے پہلے بھی یہی بات کی کہ ماں باپ کا احترام. ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جو اس دنیا یعنی ظاہری سبب بنتی ہیں نا اس دنیا میں, ان کی وجہ سے ہم آتے ہیں نا, ہے نا بھائی, والدین کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آتے ہیں نا. تو اللہ نے بھی بڑا مقام, بڑا پروٹوکول دینا ہے ان کو. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا, یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب میں آپ کو ان کے اور اوصاف بتاتی ہوں. حضرت فاطمہ جو ہیں, جیسے کہ پتہ چلا کہ خاتون ہے, تو سب بچیاں, آپ نے بچیوں آپ بھی مجھے دیکھ رہی ہیں نا, غور سے سننا ہے کیونکہ بچیاں بڑی ہوں گی, یہ مائیں بنیں گی, یہ بہنیں بنیں گی, بہنیں ہیں ماشاء اللہ, اور دادی نانی, اور آگے بیوی بنیں گی, کسی کی زوجہ بنیں گی. تو ایک زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ سلیقہ شعار ہونا چاہیے, عبادت گزار ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور فرما بردار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور امور خانہ داری اس کو آنے چاہیے, یعنی ہاؤس ہولڈ چورز جو ہوتے ہیں, گھر کے جو کام ہیں وہ اس کو آنے چاہیے. وہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھیں, مشقت کیا کرتی تھیں, زبان پہ شکوہ نہیں لاتی تھیں. سمجھ آ رہی ہے بات, یہ نہیں سمجھ آ رہی؟ آج ہم تو ذرا سا کام کر کے تو ہم نے تو بھائی ہم تو لیٹ جاتے ہیں, ہم تو تھک جاتے ہیں. ارے بھائی آپ تو ہمارا خیال ہی نہیں کرتے. ابو سے کبھی کبھی ہم ایسا کہہ رہی ہوتی ہیں نا, ہے نا. تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے
کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور گھر کے کاموں سے بھی جی نہیں چرانا چاہیے. امور خانہ داری بھی تو ایک عورت کو کرنا چاہیے نا بھائی. سمجھ آ رہی ہے بچیوں؟ اسپیشلی لیڈیز, اسپیشلی جو ہمارے ساتھ گرلز موجود ہیں, بچیاں, ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسری بات کیا, ایک اور بات, یہ بڑی عبادت گزار تھیں بیٹا, رات رات بھر سجدے میں آپ طویل سجدہ, یعنی سجدہ کیا ہے؟ پروسٹریشن. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دینا, ٹھیک ہے. یہ جو جھکنا ہے, پروردگار تم سب کے سروں کو اللہ کے آگے جھکائے رکھے. پھر جس کا سر اللہ کے آگے جھکتا ہے نا, وہ اس کے سر کو کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتا. کہو سبحان اللہ. تو جو بندہ نمازی ہوتا ہے, اپنی نمازوں کی محافظت کرتا ہے, یعنی 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے ان کے اوقات پر, اللہ بڑا خوش ہوتا ہے ان سے. اور یہ تو اہل اللہ ہیں, یہ تو اللہ والے ہیں, یہ تو اہل بیت اطہار ہیں. یہ تو عبادت گزاری میں جو ہے نا, یہ ان کے درجات کچھ زیادہ آگے ہیں. یہ السابقون الاولون میں نے بتایا تھا نا, یہ وہ ہیں جو پہلے اسلام لے آئے, ٹھیک ہے. اور یہ عبادات میں پہل کرنے والے ہیں, سبقت لے جانے والے ہیں, بڑھ کے عبادت کرتے ہیں, خشوع و خضوع کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, with the happiness. کیوں؟ کیونکہ ان کے قلوب میں دنیا کی محبت ہے ہی نہیں. کون سی محبت راسخ ہے؟ دین کی محبت, اللہ کی محبت ہے نا. دین ہمیں اللہ کے حبیب کی وساطت سے ملا, اور دین کیا ہے؟ اللہ کو ماننا. المیہ کیا ہے؟ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے, ہے نا بھائی. جی. ہر کسی کی برائی کرنا شروع, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ نہیں کیا. نہیں, ہم سب کو اپنا کردار اسٹرانگ بنانا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات یا نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں, اس کو مائک دو بیٹی کو. جی بیٹا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کچھ لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے خدا کی عبادت کرتے ہیں, یہ غلاموں کی عبادت ہے. اور آپ کیا کرتی تھیں؟ حضرت امام حسین کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات نوافل ادا کرتی, طویل سجدے ادا کیا کرتی. اور اللہ جب فجر ہو جاتی, طلوع فجر ہوتی, تو آپ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں نا. تہجد کب پڑھتے ہیں بیٹا؟ عشاء کی نماز کے بعد. اگر ایک اونگ آ جائے, نیند لے لیں, ٹھیک ہے. ایک آپ نہ ٹائم نہیں کہہ سکتے, بس آپ یہ کہیں کہ فجر سے پہلے, ٹھیک ہے, اور عشاء کے بعد, ٹھیک ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ آپ نیند کے بعد ذرا سی اونگ لے لیں, نیند لے لیں, نیند کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے نا, رات کے پہر میں, کسی پہر میں, آخری پہر میں, یا اس سے پہلے کسی وقت بھی آپ اٹھ کے رات میں آفٹر عشاء جو نماز پڑھتے ہیں, وہ کیا ہے؟ تہجد, تھوڑی سی نیند لینے کے بعد. تو یہ جو تہجد کی نماز ہے, اس میں اللہ والے بہت زیادہ, یعنی آپ ان کو دیکھیں کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, وہ اللہ سے لو لگاتے ہیں, وہ تہجد گزار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب رات پوری ہو جاتی, طلوع فجر ہوتی, تو آپ فرماتی, یا اللہ فاطمہ تو ٹھیک سے عبادت بھی نہیں کر پائی. مفہوم بتا رہی ہوں, سمجھ آیا؟ جی. یعنی وہ کتنی عبادت کرنے پہ بھی اپنے آپ کو سمجھتی کہ ابھی بھی کسر اور ابھی بھی کمی رہ گئی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے نا, ہمیں بھی تو اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے نا بچوں. اور صدقہ کرنے والی, خیرات کرنے والی, یہ اللہ والے وہ ہیں, یہ اہل بیت, حضور کی فیملی, حضور کا گھرانہ. شاباش, مسکراتی رہو, مسکراتے رہنا بھی اچھی بات ہے نا. خوشی سے ذکر سنتے ہیں اہل اللہ کا, اللہ والوں. تو کیا ہوا, آپ عبادت گزاری میں ہم دیکھتے ہیں فنا فی اللہ, ٹھیک ہے, کاملہ توجہ اللہ میں ہمیں آپ نظر آتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہر کام آپ نے کیا, ٹھیک ہے. اور آپ یعنی حضور کے وصال کے بعد, یعنی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً آپ سمجھ لو 6.5 برس کے تھے, تو حضور جان عالم یعنی آپ کے نانا جان کا وصال ہو گیا تھا. اور جب آپ تقریباً 7 سال کے تھے, یعنی آفٹر سم منتھس, کچھ مہینوں کے بعد ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا تھا. حضور نے آپ کو بشارت بھی دی تھی کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی. تو آپ پہلے تو چونکہ آپ نے آپ کی وصال کی خبر سنی, تو آپ ذرا باپ کے وصال کی خبر سن کے انسان ملول ہو جاتا ہے نا, رنجیدہ ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا اور مجھ سے سب سے پہلے تم ہی ملو گی, تو آپ بڑی مسرور ہو گئی تھی. آپ نے مسرت کا اظہار فرمایا تھا, خوشی کا. مسرت یعنی خوشی. سمجھ آ گئی بچوں؟ تو آج ہم نے ان کا ذکر کیا. اب یہ ساری اچھی باتیں یاد رکھنی ہے, اپنی فرینڈس کو بھی بتانا ہے, ٹھیک ہے. اور جی بیٹا ان کو مائک دیجیے, کیا کہہ رہی ہیں وہ؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے گا, خدا اس کے دنیا و آخرت کے غم و آلام کو دور کرے گا. کہو سبحان اللہ.
اچھا آپ بھی کہہ دو, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضرت امام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی نعمتوں میں سے ایک لوگوں کو تمہارے پاس حاجت کے لیے آنا ہے, بس اس نعمت پر حزن و ملال محسوس نہ کرو ورنہ یہ نعمت میں تبدیل ہو جائے گی. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بچوں آج ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, اسے بھولنا نہیں ہے. اور ہم سب اپنی عقیدت اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامانو دامان آل رسول. یعنی اے خدا, اے اللہ تبارک و تعالی, میں آل رسول کے صدقے بنی فاطمہ کے صدقے تجھ سے دعا کرتا ہوں یا تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا. تیری مرضی ہے مولا, تو چاہے تو اسے رد کر, تو چاہے تو اسے ایکسیپٹ کر, اسے قبول کر لے, مگر یہ دیکھ لے مولا کہ میں اور ہم سب آل رسول کے دامن سے لپٹے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم چاہیں گے کہ آخر میں بیٹا غزالی, بہت ہی پیارا بچہ ہمارے درمیان موجود ہے, غزالی آپ کی آواز میں ایک کلام شامل کریں گے. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. پیاسا حسین کو اتنا تو بے ادب نہیں. لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. اور آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے, آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و